बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर वाले मामले पर बात की हो तो ये जो बेवकूफ़ के सर पे सींग वाली बात की थी, ये मैं बेला वजह नहीं करा। देखें, मेरी बात सुने करामत मुगल साहब, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर इंटरनेशनल मीडिया की आंख पड़ेगी, और ये डिटेल्स मौजूद हैं इन स्टोरीज में जी कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया व्हाइल इट वाज इन सेशन। जी पार्लियामेंट कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर रहा है। मर्जी बेतौकीर हो आपके लिए आपका पार्लियामेंट, आप उसको आप फॉर्म 47 से पहुंचे हो, 45 से पहुंचे हो, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है उस इमारत की। वो एक आइन साज इदारा है, वो कानून साज इदारा है। वहां पर लेजिस्लेटर्स अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं सपोजिटली। आपने अगर उसका दरवाजा लॉक किया है तो आपने खबर इंटरनेशनल बनाई है, जी, हुकूमत ने बनाई और है, तवज्जो भी हटाई है। यानी आप गोरखपुर के नाके पर सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई को रोक सकते हैं जी, वो भी ढूंढ के नाके पे पहुंचते हैं ना। मतलब लेफ्ट राइट से वो भी नहीं जाते। लेफ्ट राइट को और गली ढूंढ लेना, वो थोड़ा सा वो नाके के जिस तरह बाद फैसल चौधरी पहुंचते थे, बाइक पे बैठे गलियों से होके निकल। मीडिया भी पहुंचता है गोरखपुर नाके पे, पुलिस भी पहुंचती है, और इधर से तहरीक इंसाफ के भी। हुकूमत से बंदा पूछे कि आप पार्लियामेंट का गेट लॉक करके, जी, इसको इंटरनेशनल न्यूज खुद बना रहे। पूरी दुनिया के लिए ये हैरान कुन है ना कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया जी, उसके दरवाजे को ताला लगा दिया, जंजीर लग गई, पार्लियामेंटेरियंस बाहर आना चाह रहे हैं, उनके बाहर आने में कोई मसाइल आ रहे हैं, या स्पीकर चैम्बर में कोई इस किस्म की एक्टिविटी चल रही है, तो ये भी इंटरनेशनलाइज खुद किया। रेहाना इम्तियाज डार को अरेस्ट करके जिस तरीके से उसके विजुअल आए, वो किसने मशवरा दिया था? कितने करोड़ में ऑलरेडी कह चुका कि रैली जो है वो लेकर निकली थी, जिससे बहुत बड़ा कोई खतरा पैदा हो गया था नक्शे अमन का। और जो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के उनका रोका जाना है, जो आपने वहां उनको पार्लियामेंट के गेट पर रोका, आप उनको भी गोरखपुर नाके पर रोक लेते। रिलेटिवली एक छोटी खबर, आपके पास तो फार्मूला ऑलरेडी है। हाँ, गोरखपुर नाका जिंदाबाद, गोरखपुर नाके के ऊपर रोक ले, चक्री पे रोक ले। इस दफा चक्री पे रोक के उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हाँ, तो ये देखें, ये हुकूमत की अपनी एक नाकामी है, नाअहली है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करके, उनके लोगों को अरेस्ट करके, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में ये सब काम करके आपने उसे ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बना दिया। इसकी बहुत कब आपको प्रेजेंस नज़र आती है इंटरनेशनल मीडिया पर इन कंपैरिजन, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता। फिर उसी दिन का इंतखाब 5 अगस्त का, कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला अनाउंस किया गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो 6 तारीख को आज भी किया जा सकता था, वो एक दिन पहले भी किया जा सकता था। टॉक शोज में भी उसी हिसाब से बात हुई, आप उठाकर देख लें। न्यूज़ चैनल्स की जो पहली हेडलाइन है वो अपोजिशन लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन बन गई। तो ये तो हुकूमत का अपना किया था। अब आ जाए आप हमारी असेसमेंट्स पे, क्योंकि हमारे तो अपने लोकल अदसे हैं ना, प्रिज्म है, जिससे हम ये सारा मामला देखते हैं। वेरी फ्रैंकली, वेरी कैंडिडली एंड वेरी ओपनली, तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज स्टैंड अलोन प्रोटेस्ट के तौर पर तो काबिल जिक्र प्रोटेस्ट है, लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ का मवाजना तहरीक इंसाफ ही के प्रोटेस्ट से करेंगे, 3.5 साल से है ना वो एजिटेशन में, 3.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के प्रोटेस्ट को तहरीक इंसाफ ही के किसी और प्रोटेस्ट से कंपेयर करेंगे, फिर तो इट बिकम्स अ फ्लॉप शो। अगर आप तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को पैमाना ये रखेंगे कि आपने नून लीग के किसी प्रोटेस्ट से कंपेयर करना है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी के, मजाल है जो उनकी को प्रोटेस्ट कर ले। प्रोटेस्ट तो वो करता है ना जिसे किसी बात से शिकायत हो, बेहतरीन काम। लेकिन इसमें फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए इमरान खान जेल में 2 साल से, कनेक्टिविटी जितनी है वो आपको ही पता है। लीडरशिप ने क्या किया, मुंह इधर करना था, मुंह उधर किया हुआ था। लाहौर पहली दफ़ा इतने लोग बाहर निकले, क्योंकि जितनी भी क़यादत है लाहौर की, हमाद अजहर से लेकर मियाँ असलम इकबाल तक, कहीं आपको कितने अरसे से नज़र नहीं आ रहे। आलिया हमजा केसेस से बरी होकर अब आई, जमानत पर अब आई, उन्होंने करके दिखाया। इबादुल हक अब जेल से बाहर है। महर अब्दुल सत्तार, इबाद फारूक साहब, महर अब्दुल सत्तार साहब, ये लोग वो हैं जिन्होंने इतनी मार खाई है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन जब आप करेंगे नंबर्स के हिसाब से, जब आप कंपैरिजन करेंगे नंबर्स के हिसाब से उन प्रोटेस्ट से जो इससे पहले हुए थे, उनके निस्बत ये फैक्टर्स काफी चेंज हुआ। जो मर्जी फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स
یہ فیکٹر سوچ کے آپ نے پیک پہ لے جانے کا اعلان کیا تھا. دیکھیں اس میں بنیادی چیز کیا ہے, وہ ہم 90s میں پی ٹی وی تو آپ دیکھا ہی کرتے تھے, آپشن ہی کوئی نہیں تھا. نہیں ایس ٹی این بھی تھا نا 90s نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایس ٹی این پہ بھی آیا کرتے تھے. وہ ایک دوردرشن بھی تھا, ایک ایڈ آیا کرتا تھا نا, اشتہار آیا کرتا تھا, وہ بسکٹ والا, پک فرینز والا, اس کے اوپر وہ جو پائپر ہوتا ہے, وہ جو توتنی لے کے, وہ جو باجا لے کے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کی وہ مرکزی قیادت جس نے جلوے اپنے دکھانے تھے وہ باجا لے کے خیبر پختونخوا میں. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں بتاؤں کہ ہم نے تو دیکھیں یہ اس میں تو سادہ سی بات ہے جی, جو نظر آئے گا, جو دکھے گا اسی کو دکھانا ہے نا اپنی طرف سے. جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو 2024 کی ہم نے الیکشن کیمپین کور کی تھی جی, 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے الیکشن ایکٹیویٹیز تھیں, نون لیگ شادی ہالز ڈھونڈ رہی تھی اپنے کنونشنز کے لیے, مریم نواز صاحبہ کے سارے ورکرز کنونشن وہ نام رکھ دیا گیا. تحریک انصاف نے بھی ورکرز کنونشن ہی کیا ہے نا, جلسے کو ایک مرکزی ایک بڑے پاور شو کے حوالے سے 4 پاور شو کر لیتے, ایک مرکزی پنجاب میں یا پنجاب کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 4 پنجاب میں کر لیتے, 4 سندھ میں. ایک سکیٹرڈ قسم کا وہ تھا, میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ضرور گیا ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی اپنے ورکر سے ضرور ہوئی ہوگی. لیکن یہ بھی تو سوال موجود ہے کہ تنظیم جس نے کرنا تھا اور وہاں کا جو ایم این اے ایم پی ہے اس کو آپ نے کہیں اور بلا لیا. وہ بھی لیکن سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ 26 نومبر وہ جو باجے والا ہے وہ باجے والا ادھر چلا گیا. بلاول بھٹو زرداری یہ اشارہ بنیر کی طرف ہی ہے. ہاں بنیر کی طرف ہے, ٹھیک, کہ وہ پیک فرینز کا باجا جو ہے نا وہ بنیر پہنچ گیا اور سب کو ادھر بلایا وہ نہ پارلیمنٹ میں, نہ اڈیالہ جیل, نہ کہیں اور, بٹ وہاں رو کے اپنی ایکٹیویٹی اور وہ سارا کچھ کیا. obviously ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص ماحول میں ہو رہا ہے, ہر بندے کی اپنی, اور 26 نومبر بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کے بعد nobody can be that kind of a judge. لیکن آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے خیبر پختونخوا میں جلسے یاد ہیں, جلسیاں, ہاں تو گنڈا پور صاحب کے جو ریلی کے ویژول آئے ہیں وہ اتنے ہی تھے نا جتنے, نہیں انہوں نے تو کہا دیکھے 7 گھنٹے لگے ہیں یہاں تک, دیوار نظر آ رہی ہوتی تھی نا بلاول کے جلسے, ہم نے خود کور. تو گنڈا پور صاحب کی بھی جو ہے کوئی اتنی اس سے بہت بڑی کوئی ریلی تو نہیں تھی نا. آپ کیوں ایسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ بس ادھر ہی اختتام ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی خاص, البتہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ جس نے اس پروٹیسٹ کی کال دی تھی وہ غائب تھا. نہیں وہ غائب نہیں تھا, جس نے اس پروٹیسٹ کی کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں جیل سے بیٹھ کے خود لیڈ کروں گا, جو بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ علیحدہ ہو جائے, اور عمران خان خود بعد میں ایویلویٹ کریں گے کہ کس نے کتنا اور کیسا پرفارم کیا. اب عمران خان کو جا کے بریف کیا جاتا ہے یا ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, بٹ کیا وہ اس کی بیسس کے اوپر ول ہی بی سیٹسفائیڈ, دیٹ از ون کوسچن. صحیح. آج تو یعنی کہ کل تو ملاقات نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کہ اب جمعرات کو شاید ملاقات ہو جائے گی, تو جمعرات کو جو رزلٹ آ جائے گا. یہ سارا معاملہ تحریک انصاف نے ورکرز کی سطح کے اوپر ایک بڑی وہ دکھائی, لیکن انٹرنیشنل سٹوری یہ تبھی بنی جب یہ حکومت نے اپنے اقدامات کیے. تو حکومت کے اقدامات نے بیسیکلی اس کو گلوریفائی کیا, اس کو پروٹیسٹ کو پوری دنیا کو بتایا کہ پروٹیسٹ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اس کے اوپر ہمارا کریک ڈاؤن بھی ہے, اور یہاں پر جمہوری حق پروٹیسٹ کا استعمال کرنے پہ بھی نہیں ہے, پابندی بھی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ خلاصہ ہے. باقی تو چل ہے, آگے یہ مومنٹم کیری آن کریں گے یا بیرسٹر گوہر کے مطابق یہ ون ڈے افیئر ہے تو یہ ون ڈے افیئر کے طور پر ختم ہو جائے گا, یا اس نے کنٹینیوشن میں چلنا ہے, دیٹ از ٹو بی سین. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سب سے بڑی خبر ہی وہ بنائی نا اس نے کہ 2 بڑے اپوزیشن لیڈرز ایوان بالا ایوان زیری وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. انٹرنیشنل میڈیا پر آ جائیں ایک کے بعد ایک. عرب نیوز لکھتا ہے پاکستان واچ ڈاگ ڈسکوالیفائز نیشنل اسمبلی اپوزیشن لیڈر, ادر عمران خان ایڈز آفٹر رائٹ کنوکشنز. یہ ہیڈ لائن ہے. جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہیڈ لائن کشمیر پر ہوتی, وہاں پر عرب نیوز کی ہیڈ لائن یہ ہے. بلومبرگ لکھتا ہے خانز پارٹی سٹارٹس نیو پاکستان پروٹیسٹ ود لیڈر ان جیل.
آگے آ جائیں. رائٹرز لکھتا ہے پاکستان پولیس اریسٹ 240 پروٹیسٹرز ڈیمانڈنگ ایکس پرائم منسٹر خانز ریلیز. جی میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا, بڑی لمبی لمبی ہر اس میں ڈیٹیلز ہیں, کہاں پر کتنے اریسٹ ہوئے, کہاں کریک ڈاؤن کتنے ہوا, ڈنڈے چلے, کتنے گاڑیوں کے شیشے توڑے, کتنے ریڈز ہوئے, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پولیس چیف نے کیا کہا, ڈپٹی کمشنر کہاں کیا کہہ رہا ہے, کہاں کس شہر میں, بی بی سی سے لے کے اب آپ دیکھتے جائیں ہیڈ لائنز. اب یہ رائٹرز کی جو ہے وہ خبر ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں, ڈی ڈبلیو جو ڈوئچے ویلے ہے, پاکستان ہنڈریڈز آف عمران خان سپورٹرز اریسٹڈ. یعنی جو اریسٹ ہے اس نے سب سے بڑی خبر, انٹرنیشنل خبر بنائی ہے کہ پاکستان میں لوگ اپنے جمہوری حق کے استعمال کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آ رہے تھے. دیکھیں حکومت کا تو یہ ہے نا مطمع نظر کہ تحریک انصاف ناکام ہو گئی ہے. جو موجودہ پروٹیسٹ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ تھا, موجودہ کال لٹمس ٹیسٹ تھی کہ مئی میں جو جنگ جیتی اس کے بعد پاکستان کے زمینی حقائق تبدیل ہو گئے, سیاسی زمینی حقائق. تو آپ کو تو یہاں پر یہ اریسٹ کر کے یہ اسپیس ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ تحریک انصاف کہتی کہ دیکھیں انہوں نے جبر کیا یا گرفتاریاں کی, اس کے باوجود ہم باہر نکلے. بالکل 26 نومبر کے بعد پہلا احتجاج تھا نا ملک گیر. اس کے بعد عرب نیوز لکھتا ہے پاکستان's capital imposes ban on public gatherings ahead of protest by عمران خان's party. 144 لگ گئے, یہ ان کی ہیڈ لائن ہے. دا نیو عرب لکھتا ہے پولیس فائر ٹیئر گیس آن عمران خان سپورٹرز. اور ہر جگہ نا یہ دیکھتے جائیں, یہ ریحانہ امتیاز ڈار کی تصویر, دونوں بازوں سے پکڑ کی تصویر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. پھر عرب نیوز جو ہے وہ اگلی سٹوری لکھتا ہے over 200 arrested as opposition party holds rallies to demand ex-PM عمران خان's release. آگے آپ چلتے ہیں abc.net آسٹریلیا کا جو جریدہ ہے, جو ان کا خبر رساں ادارہ ہے, وہ لکھتا ہے more than 240 عمران خان supporters arrested at protests calling for his release from jail in Pakistan. آگے چلیں TRT گلوبل جو لکھتا ہے پاکستان پولیس arrests over 100 workers of ex-PM عمران خان's party ahead of protest. آگے چلیں جو انڈیپینڈنٹ ہے .co.uk, وہ لکھتا ہے عمران خان's party turns to UN as former prime minister, پاکستان پرائم منسٹر marks 2 years in prison. اس کے بعد اسٹریٹ نیوز گلوبل پاکستان 120 workers of ex-PM عمران خان's party, عمران خان's PTI arrested before protest. ہر ایک میں تصویریں جو ہیں وہ زیادہ تر ریحانہ امتیاز ڈار کی اور عمران خان کی ہیں. پھر اس کے بعد عرب نیوز لکھتا ہے اپوزیشن پارٹی سٹیجز ریلیز ان پاکستان's نارتھ ویسٹ ٹو ڈیمانڈ ایکس PM عمران خان's ریلیز. MSN نیوز اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ پاکستان ہنڈریڈز آف عمران خان سپورٹرز اریسٹڈ. یاہو نیوز کے اوپر آتی ہے الجزیرہ کو کوٹ کرتے ہوئے عمران خان سپورٹرز ریلی ان پاکستان آن 2 years آف امپریزنمنٹ. پھر اس کے بعد جو ہیوسٹن کرونیکل ہے اس کی خبر ہے ہمارے سامنے پاکستان اریسٹ اوور 200 ایکٹیوسٹ ایز دے ریلی ٹو سپورٹ فارمر لیڈر عمران خان. independent.co.uk ونس اگین پہلے انہوں نے اس کے حوالے سے کہ UN کو اپروچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پھر یہ ہیڈ لائن لگاتے ہیں پاکستان اریسٹ اوور 200 ایکٹیوسٹ ایز دے ریلی ٹو سپورٹ فارمر لیڈر عمران خان. پھر اس کے بعد اب آگے چلیں جو دا اسٹار ہے .com, اور میں یہ بتا رہا ہوں پہلے ہی کہ میں نے درجنوں وہ خبریں جو انڈین میڈیا کی ہیں وہ میں اس میں شامل نہیں کر رہا. اس کو شامل کیے بغیر جو ہے اس میں ایک کے بعد آپ ایک خبریں کھولتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. خلیج ٹائمز لکھتا ہے پاکستان پولیس اریسٹ مور دین 150 پروٹیسٹرز ڈیمانڈنگ ایکس PM عمران خان's ریلیز. اور یہاں پر جو اریسٹ دکھا رہے ہیں یہ کسی لائر کا ہے, یہ انہوں نے جو ہے وہ ریحانہ امتیاز ڈار کی تصویر یوز نہیں کی. پھر آگے جب آپ کشمیر والے معاملے پر آتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر کتنی ٹریکشن ملی, جو حکومت کا ٹیسٹ تھا کہ آپ کو ایسے ایونٹس کرنے تھے, آپ کے طرف سے اتنی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں جگہ ملتی, اور اس کے لیے آپ کو کون سا لنگو اور کون سا جارگن استعمال کرنا ہے یہ ہمارے بتانے کی بات نہیں ہے. بالکل ایسی اگر آپ نے کسی بھی سٹوری کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں جو ایک جنگ ہو چکی, آپ نے 2 ساؤنڈ بائٹ 2 جملے ایسے ڈالنے ہیں تو معاملہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی نیوکلیر والے معاملے کو ڈالنا ہے, میزائل والے معاملے کو ڈالنا ہے, اپنے کسی بھی اس کو کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز بناتی ہے. کل ملا کے 5 سٹوریز ہیں جو
انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کشمیر والے معاملے پر پاکستان سے رپورٹ ہوئی ہیں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا اینٹی انڈیا ریلیز ان پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر اوور ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس. عرب نیوز نے لکھا پاکستان کالز آن انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ارج انڈیا ٹو ہالٹ ہیومن رائٹس کرائمز ان کشمیر. پھر عرب نیوز نے لکھا پاکستانیز ہولڈ اینٹی انڈیا ریلیز ٹو مارک 6th اینیورسری آف ریووکیشن آف کشمیر اسپیشل اسٹیٹس. الجزیرہ نے ہی جو ہے وہ ایک مرتبہ وہ یہ دوبارہ کھل گئی, وہ عمران خان والی خبر کھل گئی. پھر یہ بھی عمران خان کیا. ٹوٹل مجھے 3 ایسے لنکس ملے جس میں